پیارے بچوں، آداب۔ آج کا ہمارا موضوع آپ کے شامل نصاب افسانہ آسمان پھور اور لہو کے مصنف نور شاہ کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں پر روشنی ڈالنا ہے۔ نور شاہ کشمیر سری نگر کے ایک علاقہ ڈلگیٹ میں 9 جولائی 1936 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدا ہی سے ادب کی طرف راغب تھے۔ نور شاہ ہندوستان میں اردو کے چاہنے والوں کے لیے کشمیر کو رومانٹک کرنے والے مصنفین ہیں۔ تعلیم BA تک حاصل کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ مختلف عہدوں پر فائز رہ کر چیف ایگزیکٹو آفیسر JK انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔ نور شاہ نے ادبی زندگی کا آغاز 22 سال کی عمر میں کیا۔ سن 1958 کے دوران یہ ذہین نوجوان مصنف اپنے کام کی اشاعت کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ اس وقت ایک مشکل دور تھا۔ راستے بہت کم تھے، کٹھن تھے اور شائع ہونا ایک اعزاز کی بات ہے۔ کچھ خواتین ادیبوں کو شائع ہوتا ہوا دیکھ کر نوجوان منصف نے سوچا کہ ایڈیٹرز مردانہ لوگ کے خلاف متعصبانہ سلوک کرتے ہیں، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں کسی مختلف نام پر جوا کھیلیں۔ اس نے ایک مشہور کہانی کو ایک مختصر کہانی پیش کیا جسے پہلے ہی ایک بار مسترد کر دیا تھا، لیکن اس بار اس نے اسے خاتون شاہدہ شرین کے قلم سے بھیجا اور حیرت انگیز طور پر یہ کہانی شائع ہوئی۔ اسے قارئین کی تحسین، خطوط اور تعریف ملے۔ کچھ دیر چلتا رہا یہ سلسلہ اور کہانیوں کو مثبت آراء ملتی تھی۔ ہر ایک خوبصورت شاہدہ سے ملنا چاہتا تھا، اگرچہ اس کا اصلی نام نور شاہ تھا۔ کھیل کو آگے جاری رکھتا پسند کرتا، لیکن ادب کے عمائدین نے انہیں
مشتق چھوڑنے کی اور حقیقی شناخت ظاہر کرنے کا مشورہ دیا۔ قارئین میں ابتدائی جھٹکے شاہ افسانہ نگاری کی حیثیت سے اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوگی۔ شاہ نے اپنی زندگی کی اکثریت کے لیے سرکاری شعبے میں کام کرنے والا شاہ کو بتایا۔ نور شاہ کی پہلی کہانی نلنی کے عنوان کے تحت فلمی و ادبی ماہنامہ شمع نئی دہلی کے جنوری 1958 کے شمارے میں شائع ہوئی۔ گلاب کا پھول اردو میگزین 20ویں صدی میں شائع ہوا۔ ایڈیٹرز اس قدر متاثر ہوئے، چاند پوری اور پروفیسر شکیل رحمان کے نیچے ایک مقام ملا۔ اس کے بعد نور شاہ کی کہانیاں مختلف جرائد میں شائع ہونے لگی۔ 60 سالوں پر محض تحریری تجربے کے ساتھ نور شاہ کشمیر میں ایک نہایت افسانہ نگار کی حیثیت سے ابھرے ہیں۔ پورے برصغیر میں اردو حلقوں میں ان کے نام کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اپنے گہرے مشاہدے اور پرسلوک اسلوب بیان کے بل بوتے پر اردو کے موجودہ ادبی منظرنامے پر الگ پہچان رکھتے ہیں۔ عام زندگی سے اپنے افسانوں کا پلاٹ چنتے ہیں اور روزمرہ واقعات کو آسانی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ نور شاہ کے افسانوں کے جو مجموعے شائع ہوئے ہیں ان میں گلاب کا پھول، فن کا آنگن، بے گھاٹ کی نو، اداس اداس، ویرانے کے پھول، نیلے پتھروں کی مہک، ایک رات کی ملکہ، بے ثمر سچ اور آسمان پھول اور لہو ہے۔ نور شاہ کئی ناولوں کے بھی خالق ہیں۔ آپ کا پہلا ناول پائل کے زخم تھا اور اس کے بعد نیلی جھیل، کالی سائے اور آؤ سو جائے۔ نور شاہ نے 60 سے زائد ریڈیائی ڈرامے لکھے ہیں۔ نور شاہ بحر کشمیر کے مشہور رومانٹک منصف کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ نور شاہ ڈائری برقرار رکھنے کی عادت پیدا کر دی تھی، جس میں ہر ایک اہم یا غیر اہم ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ بہت سالوں کے بعد ڈائری پڑھنا تو یہ ماضی کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ شاہ نے اپنی ڈائری صفحات پر مبنی ایک کتاب بند کمرے کی کھڑکی
بھی لکھی ہے۔ 40 سالوں تک ریکارڈ رکھنے والی یہ ڈائری خود ایک خزانہ ہے۔ فنی اعتبار سے نور شاہ کی کہانیاں اور ڈرامے ایک منجے ہوئے فنکار کے موئے قلم اور فنی بصیرت کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ ان کا ایک مخصوص ڈکشن ہے جس پر انہیں ماہرانہ قدرت حاصل ہے۔ بہت سی کہانی اور اس میں کہانی گڑھنے اور اس میں جمالیاتی عناصر شامل کرنے کے گر بخوبی جانتی تھی۔ نور شاہ نے نہ صرف ریاستی سطح پر بلکہ ملکی سطح پر کافی شہرت حاصل کی ہے۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول، ریڈیائی ڈرامے، بچوں کے لیے کہانیاں، خاکے اور ڈائری بھی لکھی ہے۔ ادبی دنیا میں اس ہمہ شخصیت کو اردو زبان اور ادب کی خدمات کے لیے ریاستی سطح پر اور ملکی سطح پر کئی ایوارڈ سے، کئی اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ ان میں نگینہ گولڈن جوبلی ایوارڈز 2018 بھی شامل ہیں۔ رواں برس یوم جمہوریہ کے موقع پر انہیں ادب کی شاندار خدمت کے حوالے سے اسٹیٹ ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس پر انہوں نے کافی مسرت کا اظہار کیا۔ افسانہ نگاری کے ساتھ یہ ایک باکمال خاکہ نگار بھی ہیں۔ انہوں نے کہانگیے یہ لوگ اور جموں کشمیر کے اردو افسانے نگار کتابوں میں بہت ساری شخصیات کے خاکے لکھے ہیں۔ نور شاہ کی 200 کتابیں منظر عام میں آئی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ تخلیق کے کام میں محنت کی ضرورت ہے۔ یہ بچوں مختصر زندگی اور ادبی کارناموں کا نور شاہ کا خلاصہ ہے۔ اگلے سبق میں نور شاہ کا افسانہ آسمان، پھول اور لہو کے بارے میں پڑھیں گے۔ شکریہ، السلام۔